لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال إمامنا زين العابدين سيد الساجدين ذو الصفنات أبو محمد علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام أعطينا الستة وفضلنا بالصبر أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة صلوات على محمد. ارباب اعضاء سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم الطاف حسین ابن اطہر حسین صاحب، مرحوم ریاض حسین ابن اطہر حسین صاحب، مرحومہ ماجدہ خاتون بنت مہدی حسن صاحب، مرحومہ ختیجہ خاتون بنت مہدی حسن صاحب، مرحوم محمد احسن ابن ناظر حسین صاحب، مرحوم احسن عباس ابن نہال حیدر صاحب، مرحوم شبیر مہدی ابن اوصاف حسین صاحب، مرحومہ نزہت فاطمہ بنت اقبال حیدر صاحب، مرحوم زین العبا ابن حسن عسکری صاحب، مرحوم اوصاف حسین ابن الطاف حسین صاحب، مرحومہ ذاکرۃ الزہرا بنت ریاست حسین صاحب، مرحوم نقی ابن عباس علی صاحب اور دیگر مرحومین حسن شہدائے راہ حق علماء اعلام کی تمام کی ارواح کو آپ ایصال فرمائیں. اللہم صل اللہم صل اللہم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. ارباب اعضاء، واقع کربلا جو سن 61 ہجری میں واقع ہوا تھا، یہ واقعہ اگر حضرت امام سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ کی ذات نہ ہوتی تو یہ واقعہ، یہ حادثہ سن 61 ہجری میں جہاں ایک طرف 1,20,000 کی فوج ہے جو شرارتوں میں، جو خباثتوں میں، جو ہر طرح کے فساد میں اس طرح سے مبتلا ہے. اسلام کے نام پہ دونوں فوجیں ہیں، لیکن ایک طرف ہر طرح کی ظلم اور زیادتی ہے، ہر طرح کا فساد ہے. دوسری طرف 72 لوگ ہیں جو دنیا میں ایسے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ ایسے میرے نانا کو ملے، نہ میرے ایسے بابا کو ملے. تو یہ واقعہ سن 61 ہجری میں ختم ہو جاتا اگر جناب سید سجاد نے وہ کوششیں نہ کی ہوتیں جو آپ نے انجام دی ہیں. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ
کہ یہ حادثہ سن 61 ہجری میں ہوا، لیکن اسے ایک مکتب کی شکل، ایک آئیڈیالوجی کی شکل، ایک نظریے کی شکل اور ایک حسینی مکتب کی شکل سید سجاد نے عطا کی ہے۔ یعنی السلام علیکم، یعنی یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کربلا کے میدان میں ختم ہو جاتا، لوگوں کو پتہ نہ چلتا، جیسا کہ عالم اسلام میں بہت سے حادثات ہوئے ہیں، بہت سے واقعات ہوئے ہیں، لیکن عزیزان گرامی اس حادثے کو ایک ایسی حیثیت دے دی ہے عزیزان گرامی کہ یہ واقعہ الگو بن گیا، آئیڈیل بن گیا۔ اس کے بعد جو بھی تحریک اٹھی ہے، فقط مسلمانوں میں نہیں، آپ دیکھیے عالم اسلام سے باہر بھی، ہندوؤں میں آپ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے دوسرے فرقوں میں دیکھ لیجئے، عیسائیوں میں دیکھ لیجئے، جہاں بھی ظلم کے خلاف اٹھنے کی آواز، اٹھنے کی تحریک جہاں سے بھی اٹھتی ہے، اس کا آئیڈیل کربلا کا واقعہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے خود گاندھی جی نے کیا کہا تھا کہ ہم ظلم کے خلاف جو اٹھنا چاہ رہے ہیں، ہمارا آئیڈیل کیا ہے؟ واقعہ کربلا ہے۔ تو ایک ایسی تحریک کی شکل میں بدل دیا امام سجاد نے اس واقعے کو کہ رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، امام حسین علیہ السلام کا نام برائیوں کے خلاف ایک نام کہلائے گا۔ یعنی جہاں پر اچھائیاں پھیلانی ہوں گی، برائیاں مٹانا ہوں گی، وہاں پر ایک آئیڈیل کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ حق کے لیے جو آواز اٹھے گی، اس آواز کا آئیڈیل کون ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہوگی۔ ہر باطل کے خلاف، ہر ظلم کے خلاف، ہر تاریکی کے خلاف، ہر جہالت کے خلاف، ہر برائی کے خلاف جو آواز ہے، وہ آواز کا آئیڈیل کون ہے؟ وہ واقعہ کربلا بن گیا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ سید سجاد کی ذات نے بنایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد۔ تو آپ دیکھیے زانے گرامی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے۔ اگر آپ غور کریے کہ جناب امام سجاد زین العابدین سید ساجدین کا نام کیا ہے؟ علی ابن الحسین ہے۔ جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر، آپ کا نام بھی کیا ہے؟ علی ہے۔ جناب شش ماہ علی اصغر کا نام بھی کیا ہے؟ علی ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھا؟ اگر آپ دیکھیں کہ ایک بیٹے کا نام علی رکھ دیتے کافی تھا، ہر بیٹے کا نام آپ علی کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر علماء بتاتے ہیں زانے گرامی کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں، پیغمبر کی وفات کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں اذان گرامی، ایسے واقعات اس طرح کے پیش آئے ہیں، ایسے حالات بن گئے ہیں کہ اذان گرامی لوگ چاہتے ہیں کہ علی کا نام اسلام کی تاریخ سے ہٹا دیں۔ صرف علی کے نام کو مٹانے کی سازش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ علی کے تذکرے کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے، علی کا ذکر مٹانے کی سازش ہو رہی ہے۔ علی کون ہے جانے گرامی؟ علی دیکھیے ایک بہت اچھی بات کہی ہے، ایک کتاب نفس رسول، اس میں آیت اللہ علی حیدر صاحب نے بہت اچھی کتاب لکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ اسلام کے پاس ایک اہم چیزیں اگر ہم پیش کر سکیں تو قرآن کے بعد پیغمبر کا اگر دوسرا معجزہ ہے تو وہ ذات علی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کیوں معجزہ ہے؟ اس لیے معجزہ ہے کہ تاریخ اور بشریت آج تک قرآن کا جواب نہ لا سکی۔ خود قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو قرآن کے 10 پاروں کا جواب لے آؤ، اگر 10 سوروں کا جواب نہیں لا سکتے تو ایک سورے کا جواب لے آؤ، ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے تو ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ 1400 صدیاں گزر گئی ہیں لیکن آج تک بشریت قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتی۔ تو قرآن کیوں معجزہ ہے جانے گرامی؟ قرآن کی فصاحت و بلاغت وہ ہے، قرآن کے مفاہیم اور معانی کا وہ دریا ہے کہ جس کا جواب بشریت نہیں لا سکتی۔ تو اس لیے معجزہ ہے قرآن، چونکہ دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھیے تو علی کی ذات وہ ہے، علی کی شخصیت وہ ہے کہ دنیا جس کا کوئی جواب نہیں لا سکتی۔ جانے گرامی علی کی ذات وہ ہے کہ جس کی ایک ضربت کے لیے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جس کی ایک ضربت کا یہ عالم ہے کہ ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ تو آپ سوچئے اس کے سجدوں کا کیا عالم ہوگا، اس کی دوسری عبادتوں کا کیا عالم ہوگا۔ علی کے کلام کا یہ حال ہے جان گرامی۔ آپ دیکھیے آج بھی تاریخ بشریت میں قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو فصاحت و بلاغت میں مقام حاصل ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے۔ صرف ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، عیسائیوں نے یہ بات لکھی ہے۔ آپ دیکھیے جار جرداق ایک عیسائی ہے، لبنان کا ایک عیسائی ہے جس نے ابھی 100 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، کیا الصوت العدالت الانسانیہ، ندائے عدالت انسانی۔ اس کا محمد باقر نقوی صاحب نے اسلام میں ترجمہ بھی کیا تھا 50 سال پہلے، پھر اس نے 5 جلد میں کر دی۔ وہ کیا لکھتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخصیت علی جیسی نہ عرب میں پیدا ہوئی نہ عجم میں پیدا ہوئی ہے، اور خود آپ دیکھیے اہل سنت علماء نے نہج البلاغہ پہ شروع لکھی ہیں۔
آپ دیکھیے یہ جارج جرداق کیا کہتا ہے کہ اس نہج البلاغہ نے مجھے ایسا مجذوب کیا کہ میں نے 200 بار اس کا مطالعہ کیا ہے، اور صرف مطالعہ نہیں کرتا ہے بلکہ شخصیت علی کے بارے میں کتاب لکھتا ہے، ایک عیسائی ہو کے کیا کہتا ہے، انسانی عدالت کی آواز اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ علی کی ذات ہے۔ دیکھیے آپ ایک عیسائی، ہم اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ عزیزوں کہ ہم نے نہج البلاغہ کا ایک بار پورے ورق گردانی بھی کی ہے، ایک عیسائی 200 بار مطالعہ کر رہا ہے، علی کے کلام کی یہ جاذبیت ہے، اور ہم اور آپ حتیٰ ترجمہ ہی پڑھ لیں، ایک بار ورق گردانی بھی کر لیں، شاید ہم نے نہ پڑھا ہو جانے گرامی، ہم اہل بیت کے افکار سے، اہل بیت کی تعلیمات سے نزدیک ہوتے ہوئے اتنے دور ہیں، یعنی یہ کتابیں ہمارے درمیان ہیں لیکن کیا ہیں، بالکل بیگانے کی طرح ہیں کہ ہم رہتے تو ہیں لیکن ان معارف سے دور ہیں جانے گرامی۔ تو وہ ایک عیسائی اس پہ دیکھیے کہ اتنا لکھ رہا ہے، یا خود دیکھیے آپ ابن ابی الحدید معتزلی ایک سنی عالم دین ہے، وہ اس پہ شرح لکھتا ہے، یا محمد عبدو جو مصر کا مفتی ہے، وہ آپ دیکھیے اس نے باقاعدہ شرح لکھی ہے، یا اسی طرح سے بہت سے سنی علماء، شیعہ علماء نے، خود مخالف علماء اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ علی کا کلام کیا ہے، کہتے ہیں کہ علی کے کلام کے بارے میں جب مخالف علماء لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں کہ فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، اگر دنیا میں کوئی کلام قرآن کے بعد یہ حیثیت رکھتا ہے کہ پروردگار کے کلام کے بعد جس کو کلام کہا جا سکے وہ علی کا کلام ہے، یعنی مخلوقات میں سب سے بلند و برتر اگر کوئی کلام ہے تو علی کا کلام ہے نہج البلاغہ میں، جبکہ نہج البلاغہ کیا ہے، علی کے 4 سال کا کلام ہے اذان گرامی، جس کا یہ مرتبہ ہے کہ دنیا اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس کی اتنی تعریفیں کر رہی ہے۔ علی کے بارے میں ہے کہ امام الکلام کلام الامام وما قالہ المرتضی مرتضی، کہ علی کی گفتگو، علی کا کلام، علی کے خطبات صرف خطبات نہیں ہے بلکہ خطبات کے امام ہے۔ امام کلام کیا ہے؟ امام الکلام ہے، یہ فقط امام کا کلام نہیں ہے، تمام کلاموں کا امام ہے، جو علی نے کہہ دیا وہ دنیا کا چنندہ کلام ہے۔ اب آپ دیکھیے ایسی شخصیت کہ تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں اگر آپ علی کے نام کو ہٹا دیے تو اسلام میں کیا بچتا ہے؟ یعنی رسول اسی لیے کیا کہہ گئے تھے کہ میں بشریت کی سعادت کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے ایک قرآن اور ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اہل بیت میں سب سے برتر فضیلت کس کو حاصل ہے؟ امیر المومنین کو حاصل ہے۔ تو اس علی کو اسلام سے مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بنی امیہ کے دور میں حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں اذان گرامی کہ جب علی کو فقط سقیفہ میں فقط مسند سے نہیں ہٹایا گیا بلکہ علی کو دنیا سمجھ بھی نہیں رہی ہے، اور معاویہ امیر شام کے دور میں حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ علی کے خلاف 70,000 ممبروں سے تھب و شتم ہو رہا ہے۔ اس طرح سے علی کے نام کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کا نام علی رکھ لیتا ہے تو حکومت کے رجسٹر سے اس کا وظیفہ کٹ جاتا ہے، کوئی اگر علی کے فضائل ذکر کرنے کی بات کرتا ہے تو اسے حکومت سزائیں دیتی ہے۔ تو جب علی کے نام کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، حکومت کی ڈپلومیسی یہ ہے، حکومت کی پالیسی ہے کہ علی کا نام مٹا دیا جائے، اس دور میں امیر المومنین کیا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ السلام کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ رہے ہیں تاکہ تاریخ کو یہ بتا سکیں کہ تم نہ اسلام کی تاریخ سے علی کے معارف کو ہٹا سکتے ہو، نہ علی کے فضائل کو ختم کر سکتے ہو، نہ علی کی ذات کو ہٹا سکتے ہو، ہم تو علی کے نام کو بھی نہیں مٹنے دیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ علی کی ذات ہے اذان گرامی کہ جس پہ دیکھیے آپ امام حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے، یا اس طرح دوسرے علماء لکھتے ہیں بعض کہ امام حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی کیوں لکھا۔ دیکھیے تاریخ اسلام میں اذان گرامی جو لوگ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے تھے وہ کون تھے؟ جو لوگ امام حسین کے سامنے آئے تھے وہ اسلام مٹانا چاہتے تھے، وہ اسلام کو اس طرح سے مٹانا چاہتے تھے کہ آپ اگر ان کے کلمات میں غور کیجئے، ان کے اقدامات کو اگر آپ دیکھیے تو ان کا ہر قدم اس لیے تھا کہ اس اذان سے محمد رسول اللہ کو ختم کر دیا جائے، اس قرآن کی تعلیمات کو معاشرے میں مٹا دیا جائے۔ آپ دیکھیے عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا ہے، جب یہ بیٹھا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ قرآن اس کی گود میں تھا، ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ ھذا فراق بینی و بینک، یعنی آج سے یہ دن جب میں اس کرسی خلافت پر جو رسول اللہ کی کرسی ہے اس پہ یہ کہہ کے بیٹھ رہا ہے کہ اے قرآن آج سے تیری اور میری جدائی کا دن ہے، یعنی یہ کہہ کے بیٹھ رہا ہے۔ وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ لا یامرنی احد بتقوی اللہ الا ضربت عنقہ، اگر کسی نے مجھے تقوی الہی کی نصیحت کی، امر بالمعروف کیا تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔
یعنی رسول کی کرسی پہ ایسے لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں جو رسول کی تعلیمات کو اس طرح سے مٹا رہے ہیں. عزیزان گرامی، رسول نے جس معاشرے کی تشکیل کی تھی، جس ریاست مدینہ کو تشکیل دیا تھا، جو ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا تھا، آج اس معاشرے کی یہ حالت ہے کہ اس مدینے میں رقص اور سرور کی محفلیں ہو رہی ہیں. اس مدینے کا یہ عالم ہے کہ شراب نوشی کھلے عام ہو رہی ہے، رقاصائیں آ رہی ہیں اور انہیں لوگ بدرقہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہ حالت ہو گئی عزیزان گرامی. تو اس حال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کربلا میں جمع ہوئے تھے وہ ظاہر میں چہرہ بنی امیہ کے سامنے تھا، یزید جیسا فاسق و فاجر تھا امام حسین علیہ السلام کے سامنے، لیکن ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کو مٹا دینا. یہ پہلے بدر و احد و خندق میں آئے تھے، اولو حبل کا نعرہ لگاتے تھے، حبل زندہ باد کے نعرے لگا کے اسلام کو مٹا رہے تھے. یعنی کل تک یہ مشرکین مکہ کی صورت میں اسلام کو مٹانا چاہ رہے تھے، اسلام سے باہر رہ کے اسلام کو مٹانا چاہ رہے تھے. آج انہوں نے اپنے چہروں پہ اسلام کی خول پہن لی تھی، اسلام کے نقاب کے پیچھے چھپ کے اسلام کو مٹانا چاہ رہے تھے. آپ دیکھیے کبھی اسی طرح سے آپ دیکھیے یہ جو سسٹم چلا ہے، آج داعش کیا کر رہا ہے؟ داعش یہی کر رہا ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگا کے مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. یعنی یہ اللہ اکبر کو قتل کرنا ہے، یہ اللہ اکبر کی نعرے کو بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر اور توحید کو ذبح کرنا ہے. عزیزان گرامی، قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے لوگوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے. یہ وہی فکر وہاں سے اٹھی تھی. تو وہ فکر کون فکر تھی عزیزان گرامی؟ جو اسلام کو مٹا دینا چاہتی تھی، اسلام کو ختم کرنا، اسلام کو نابود کر دینا. جس فکر کا کیا تھا؟ منشا تھا. تو وہ فکر کیا چاہتی تھی؟ کہ اسلام کو مٹا دیں. اسلام کو کیسے مٹایا جا سکتا تھا؟ اگر اس سے قرآن کو مٹا دیا جائے. دیکھیے انہوں نے پہلا کام کیا کہ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ دیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تمام احادیث پیغمبر پہ پابندی لگا دی. پھر کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کے لیے اگر اہل بیت موجود ہیں تو اہل بیت کو کیا کیا کہ اہل بیت کو منفور ترین شخصیت میں بدل دیا. آپ دیکھیے واقعہ کربلا سے پہلے لوگ علی اور معاویہ میں فرق نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ علی اور معاویہ میں کیا فرق ہے. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ لوگوں نے علی کو معاویہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے. آپ دیکھیے ایسے حالات بن گئے. تو جو لوگ کربلا میں آئے ہیں وہ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا منشا کیا ہے عزیزان گرامی؟ ان کا منشا یہ ہے کہ اس اسلام کو مٹا دیا جائے. اور اس اسلام کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ وہ سلسلہ جو نبی چھوڑ کے گئے ہیں اسے مٹایا جائے. اور پیغمبر کیا کہہ گئے کہ میرے بعد ایک نسل آئے گی کہ جس کا 12واں جب ظاہر ہوگا تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ 12واں جب آئے گا تو اس طرح سے زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. تو وہاں پر کوششیں کیا ہو رہی تھیں عزیزان گرامی کہ اس انا آتینا کالکوثر کے ذریعے جس سلسلے کو رسول کو بشارت دی گئی ہے، رسول کو اللہ نے وعدہ دیا ہے، اس سلسلے کو مٹا دے کربلا میں. تو اس کے لیے عزیزان گرامی آپ دیکھیے جیسے کہ جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. جب جناب موسیٰ کی ولادت کا وقت آتا ہے تو فرعون کو لوگ کیا کہتے ہیں منجمین کہ اے فرعون، تمہارے اس بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو خاتمہ کر دے گا، جو تیرے ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا. تو فرعون کیا کہتا ہے کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو رہا ہے اسے قتل کروا دیتا ہے. فرعون ہر بچے کو قتل کرنے کی سازشیں کرتا ہے، ہر بچے کو فرعون قتل کرتا ہے. لیکن اگر اللہ کو کسی کو رکھنا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ موسیٰ جس کو پیدا ہونے کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے تھے، اللہ نے اس موسیٰ کو فرعون کے قص میں بڑا کر دیا عزیزان گرامی. یعنی فرعون کیا چاہ رہا تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو سکیں، اور اللہ نے فرعون کی بیوی آسیہ کے بطن میں، آسیہ کی گود میں حضرت موسیٰ کی پرورش کروا دی. بس عزیزان گرامی فرق کیا تھا کہ جناب موسیٰ کی ماں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور بچے کو پانی کے حوالے کر دیا، اللہ نے اسے فرعون کے قصر میں پہنچا دیا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو فرعون کے زمانے میں کوشش کیا ہو رہی ہے کہ فرعون کے زمانے میں موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں. اللہ نے اس سازشوں کو کیسے ناکام کیا کہ فرعون کے قصر میں حضرت آسیہ کے پاکیزہ آغوش میں حضرت موسیٰ تربیت پا گئے عزیزان گرامی. اسی طرح سے آپ دیکھیں جب پیغمبر اکرم کی ولادت کا وقت آتا ہے تو یہود کیا کر رہے ہیں؟ یہود وہ ہیں عزیزان گرامی کہ جو مدینے کے اطراف میں بس گئے. کیوں بس گئے؟ تاکہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، ایک آخری الہی حجت آنے والی ہے، جب وہ آئے گی تو ہم اس کی پیروی کر سکیں. اس کی پیروی کے لیے اپنے علاقوں کو چھوڑ کے مدینے میں بس گئے.
اتنا شدید انتظار ہے یہود کو. کس کا انتظار ہے؟ آخری الہی حجت کا، کہ وہ آخری نبی جس کے بارے میں روایتیں کیا بتاتی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہود حضرت پیغمبر کی خصوصیات اس طرح سے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. یعنی آپ بچوں کو دیکھیں، لباس سے پہچان جاتے ہیں، قدم کی آہٹ سے پہچان جاتے ہیں، آواز سے پہچان جاتے ہیں، ایک چیز سے آپ اپنے بچوں کو پہچان جاتے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہود پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے. انہوں نے پہلے کیا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا ہے. اب یہی یہود پیغمبر کا انتظار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ مدینے کے اطراف میں آ کے بس گئے ہیں، لیکن جب پیغمبر پیدا ہونے والے ہوتے ہیں تو روایتیں کیا بتاتی ہیں کہ یہی یہود پیغمبر کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے ہیں. حتیٰ کہ اذان گرامی مدینے میں رہنے والے اوس و خزرج کون ہیں؟ اوس و خزرج وہ ہیں جو کفار ہیں، جو نبی کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. وہ تو تلاوت قرآن سن کے مدینے میں جا کے پیغمبر پہ ایمان لے آتے ہیں، پیغمبر کو مان لیتے ہیں. لیکن یہ یہود جو پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ماننے کے بجائے پیغمبر کی قتل کی سازشیں کرتے ہیں. اور جب پیغمبر اسلام کا اعلان کرتے ہیں تو پیغمبر کے اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی لمحے فکریہ عزیزوں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ بھی اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. کل دنیا پرستی میں ہم اتنا آگے نکل جائیں، دین کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرنے میں اتنا آگے بڑھ جائیں، اس طرح سے ہمارا حال ہو جائے کہ ہم انتظار صرف ہمارا ایک انتظار کیا ہو، آباء و اجداد والا انتظار ہو، صرف رسمی انتظار ہو. اگر حقیقی دین کے پیرو نہیں بنے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا یہود والا، کہ امام آئے گا اور ہم اس کا انکار نہ کر بیٹھے. اگر امام کا انتظار کیسے کرنا ہے تو حضرت یعقوب سے سیکھیے. یعقوب نے کیا کیا تھا کہ ایک یوسف جو ولی خدا ہے، آنکھوں سے گم ہو گئے تھے. جب آنکھوں سے ایک ولی خدا گم ہوتا ہے تو نبی کی سیرت کیا ہے؟ ایک نبی ایک ولی خدا کی، ایک حجت خدا کے فراق میں ایسا روتا ہے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ آنکھیں جو ہیں روتے روتے کیا ہوتی ہیں؟ سفید ہو جاتی ہیں. امام کا انتظار کا یہ طریقہ ہے. اذان گرامی، انتظار فقط گھر میں بیٹھ رہنے کا نام نہیں ہے. انتظار فقط یہ نہیں ہے کہ ہم امام آئیں گے تو سب اچھے کام کر لیں گے. امام چاہتے ہیں کہ 313 ایسے پیدا ہوں، ایسے صالح افراد اور صالح معاشرہ بنے تب ہم آ سکیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی سازش ہوئی، پیغمبر اکرم کو قتل کرنے کی سازش ہوئی. جب امام زمانہ دیکھے آتے ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کا وقت ہے. امام کی ولادت سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کس طرح سے دونوں امام کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ سامرا میں. سامرا میں عسکر ہے، یعنی چھاونی ہے لشکر کی، وہاں امام کو رکھا جاتا ہے تاکہ امام پہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ آخری مہدی جو دنیا کو قسط و عدل سے بھر دے گا، ہم اس کو آنے نہ دیں. حتیٰ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسن عسکری اسلام نے شادی نہیں کی ہے کھلے عام. آپ کی شادی جناب عیسیٰ اور پیغمبر اکرم نے پڑھی ہے. حضرت نرجس خاتون ایک کنیز کی شکل میں آتی ہیں. 5 سال پہلے آپ کی شہادت سے امام زمانہ کی ولادت ہوتی ہے، اسی دشمن کے گھر میں ہوتی ہے، دشمن کی نگاہوں میں سامنے ہوتی ہے، اور اللہ امام کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر غیبت صغریٰ کے ذریعے اور غیبت کبریٰ کے ذریعے امام کی حفاظت ہوتی ہے. تو اللہ جب حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کسی کی اس طرح سے حفاظت کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی فرعون کے قصد میں حفاظت ہوتی ہے، پیغمبر کی اللہ اس طرح سے حضرت ابو طالب کے ذریعے حفاظت کرتا ہے، امام زمانہ کی اس سامرہ میں اس طرح سے حفاظت ہوتی ہے. اسی طرح سے جو کربلا میں آئے تھے وہ کیا چاہتے تھے کہ اس نسل کو مٹا دیں. تو دیکھیے مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. امام نے کیا کیا کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا کہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے جو علی ہے اس کی نسل سے سلسلہ آئے گا جس میں مہدی پیدا ہوگا. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے ایک علی کو مار دیا ہے، دوسرے علی کو 6 ماہ کی عمر میں شہید کر دیا ہے اور اس نسل امامت کا خاتمہ کر لیا ہے. لیکن اللہ نے امام زین العابدین کی حفاظت کر کے اور آپ کو بچا کے دکھلا دیا کہ جب اللہ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو آپ دیکھیے اللہ نے اس طرح سے امام کی، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ حضرت آدم کون ہے جن سے بشریت کا آغاز ہوا. جناب کیا کہتے ہیں آپ کے یہ نقطہ جو ہے ذیشان علامہ ذیشان صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم کون ہے جن کے ذریعے بشریت کا اللہ نے آغاز کیا، تو وہ آدم کہلائے. جب یہ بشریت کا قافلہ رکا اور دوبارہ جناب نوح کے ذریعے دوبارہ بشریت چلی تو نوح کیا کہلائے؟ آدم ثانی کہلائے.
جناب نوح کیوں آدم ثانی کہلائے؟ چونکہ بشریت دوبارہ آغاز ہوتی ہے۔ ایسے ہی امام زین العابدین میں دشمن نے یہ چاہا کہ اس سلسلہ امامت کو مٹا دے، اس انا آتینا کل کوثر کے وعدے کو خلاف کر دے، تو اللہ نے جب ان کو بچایا ہے امام زین العابدین کے ذریعے، تو آپ آدم آل محمد ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح سے امام نے دیکھیے یہ نام رکھنے کی تعلیم ہے۔ نام میں بہت کیفیت ہے، اتنا نام میں اہمیت ہے عزیزان گرامی کہ امام امیر المومنین کا ایک بیان ہے۔ امام کیا کہتے ہیں کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن۔ کہتے ہیں باپ کا فقط حق بیٹوں پہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فقط باپ کا حق ہے، باپ کا بہت حق ہے عزیزان گرامی، اتنا حق ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن متعدد آیات میں کیا کہہ رہا ہے کہ لا تقل لهما اف، ماں باپ سے اف بھی نہ کہو، ولا تنہرهما، ماں باپ کو جھڑکو بھی نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے شانوں کو جھکا دو احترام سے۔ قرآن جس طرح سے اللہ کی عبادت کا حکم دے رہا ہے، ایسی ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے۔ لیکن فقط یہ نہیں ہے کہ باپ ہی بیٹا حق رکھتا ہے، بلکہ اس کے برعکس بھی ہے عزیزان گرامی، بیٹے بھی باپ پہ حق رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام سجاد کی ایک دعا ہے، باقاعدہ دعا ہے بیٹے کے حق میں۔ ایک امام جو حقوق رسالے حقوق لکھتے ہیں تو حقوق فرزند امام نے لکھے ہیں، تو امام امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کا حق باپ پہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اس کا اچھا نام رکھے۔ یعنی اگر اسلامی ثقافت میں آنا ہے، اسلامی کلچر میں آنا ہے، اسلامی تہذیب میں آنا ہے، تو پہلا حق جو بیٹے کا باپ کی گردن میں ہے کہ باپ اس کا غلط نام نہ رکھے، اس کے نام کو بگاڑے نہ، بلکہ ایک اسلامی نام کے اعتبار سے بہترین نام اپنے بیٹے کے لیے انتخاب کرے۔ اور دوسرا حق کیا ہے کہ اس کی تربیت کرے عزیزان گرامی۔ اسلام کیا ہے؟ فقط بچے پیدا کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ بچے پیدا ہوں اور اسلامی سانچے میں ڈھل کے بچے اسلامی معاشرے کا جز بنے۔ یعنی اسلام کیا چاہتا ہے کہ ایک گندے گلاس میں اگر آپ پانی پیش کریے گا تو پانی جو آب حیات ہے، پانی کی آب حیات، لیکن یہی آب حیات جب گندے گلاس میں ڈال دیا جائے گا تو انسان کے جسم کے لیے ضرر بن جائے گا۔ پانی آب حیات تھا، اس کو آپ نے گندے گلاس میں ڈالا تو وہ آب حیات کیا ہے؟ انسان کے جسم کے لیے ضرر رساں ہو گیا۔ ایسے ہی اگر اس بچے کے جو اس کی تربیت صحیح نہیں ہے، جتنا بھی آپ اس کو تعلیم دے دیجئے، علم دے دیجئے، لیکن وہ معاشرے کے لیے فائدے مند نہیں ہوگا بلکہ ضرر رساں ثابت ہوگا۔ اور اسلام جس معاشرے کو چاہتا ہے، امام زمانہ جس معاشرے کو چاہتے ہیں، وہ صرف اسلامی تربیت ہی سے ہو سکتا ہے۔ تو باپ کا حق کیا ہے کہ معاشرے میں صالح بچے، با تربیت بچے پیدا کرے، اور ایک حق کیا ہے؟ دینی تعلیم ہے عزیزان گرامی۔ امام کہہ رہے ہیں یعلمہم القرآن، یعنی باپ پہ حق کیا ہے؟ بیٹے کا حق کہ باپ بچے کو دینی تعلیم دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر چیز دنیا تو سکھا دے لیکن دین ہی سے نہ آشنا رہے۔ دین سکھانا یہ بیٹے کا حق ہے باپ کے اوپر کہ باپ اس کو بے دین نہ کرے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو آپ دیکھیے عزیزان گرامی کہ امام سجاد نے کیا کام کیا ہے۔ امام سجاد نے وہ کام کیا ہے اپنے 35 سالہ امامت میں کہ جب امام سجاد کا دور حکومت، دور امامت آتا ہے تو کس طرح سے آتا ہے کہ آپ نے جلی ہوئی قناتوں پہ اپنی امامت کا آغاز کیا ہے، جلتے ہوئے خیموں سے آپ نے اپنی امامت کا آغاز کیا ہے، کوئی چاہنے والا نہیں، رسن بستہ زنجیروں میں جکڑ کے آپ نے اپنی امامت کا آغاز کیا ہے۔ تو سوچیے آپ جب ایک امام اپنی امامت کا آغاز ایسے کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، کمر میں لنگر ہے، تو وہ امام کیا فقط بیمار امام تھا جس کو ہم بیمار نہیں تھا؟ امام نے وہ مجاہدانہ زندگی گزاری ہے، اس طرح سے تلاش و کوشش کی ہے کہ وہ سلسلہ امامت کہ جس کو دنیا مٹا دینا چاہتی تھی، لیکن امام سجاد کی زندگی کے بعد جب امام باقر اور امام صادق کا دور آتا ہے تو پوری بشریت قال الباقر اور قال الصادق کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے امام سجاد کے دور سے پہلے اگر آپ ہماری کتابیں دیکھ لیجئے تو فقہی کتابوں میں امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امیر المومنین سے آپ کو روایتیں نہیں ملیں گی، کم روایتیں ملیں گی۔ کیوں؟ چونکہ دنیا علی اور معاویہ میں فرق نہیں جمع سکتی تھی۔ واقعہ کربلا نے کیا کیا؟ واقعہ کربلا وہ دور ہے عزیزوں کہ جس میں چہروں سے نقابیں ہٹیں۔ نقابیں کیا ہٹیں کہ رسول جس سلسلے کو امت کی ہدایت کے لیے چھوڑ گئے ہیں وہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ دنیا فقط یہ سمجھی تھی، لیکن اس سلسلہ امامت کو ایک نظریے کی شکل میں پیش کرنا، ایک آئیڈیالوجی کی شکل میں پیش کرنا، وہ کس کا کام ہے؟ امام سجاد کا کام ہے۔ امام سجاد نے سب سے بڑا کام کیا کیا ہے کہ اس نظریہ امامت کو
کہ بشریت کی نجات کے لیے، بشریت کی سعادت کے لیے قرآن کے علاوہ جو سلسلہ ہے وہ فقط اہل بیت ہیں، اس بات کو دنیا کو، امت کو باور کرایا۔ تو امام نے یہ کام کیسے کیا؟ بتا دو، صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد۔ آپ اگر دیکھیے کہ امام سجاد علیہ السلام کا دور کیا ہے، میں نے آپ کو تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ جب حدیثوں پہ پابندی ہے، فقط حدیثوں پہ پابندی نہیں ہے بلکہ ممبروں سے علی کے خلاف سب و شتم ہو رہا ہے، علی کے خلاف سب و شتم صرف نہیں ہوتا ہے بلکہ معاویہ کی حکومت میں ایسے لوگ ہیں جو حدیث گڑھتے ہیں، عروہ بن زبیر ہو گئے، مغیرہ بن شیبہ ہو گئے، مالک بن انس ہو گئے، اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے کے حدیثیں گڑھ رہے ہیں اہل بیت کے خلاف۔ باقاعدہ معاویہ بخشنامہ حکومتی جاری کرتا ہے کہ اب ان کے لیے حدیثیں لکھنا ہے، اب ان کے لیے لکھنا ہے، علی کے خلاف حدیثیں، یعنی ایسا ماحول ہے کہ دنیا اصلاً پیغمبر کے حدیث سے دور ہوتی چلی گئی ہے۔ اور امام سجاد کے دور میں 50 سال گزر چکے ہیں اس طرح سے ہوتے ہوئے۔ تو امام نے کیا طریقہ دیکھیے اپنایا ہے، کس طرح سے میراث نبوت کو آپ نے حفاظت کی ہے، کس طرح سے دنیا کو اپنی امامت اور اہل بیت کی امامت کا قائل کرایا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے امام سجاد کیا کرتے تھے، روایتیں بتاتی ہیں کہ امام غلام خریدتے تھے۔ اگر آپ دیکھیے کہ امام زین العابدین کے بعد امام باقر، امام صادق علیہ السلام کے 4000 اصحاب ہیں۔ کتنے اصحاب ہیں؟ 4000۔ یا امام محمد تقی علیہ السلام بچپنے میں امام بنتے ہیں لیکن فقط 3 دن تک آپ نے 30,000 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ اکثر فقہی جو ہمارے پاس سوالات ہیں وہ امام محمد تقی علیہ السلام نے بچپنے میں 3 دن تک 30,000 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ یا امام علی نقی سے روایتیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں امام سجاد نے کس طرح سے اس تعلیم کو پیش کیا ہے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ غلاموں کو خریدتے تھے، غلاموں کو خریدنے کے بعد ان غلاموں کے سینوں میں احادیث رسول کو ضبط کرتے تھے، انہیں تفسیر کی تعلیم دیتے تھے، انہیں جو اسلام کے آداب سکھاتے تھے، انہیں اسلامی تربیت کا ایک مرقع بنا کے، کون سماج کے پچھڑے ہوئے لوگ، غلام کیا تھا اس عرب کے ماحول میں؟ بنی امیہ نے ایسا ماحول بنا دیا تھا عزیزوں کہ عرب کے مقابلے میں عجم اور عجم کے مقابلے میں غلام کو بہت پست سمجھا جاتا تھا، اصلا انسان نہیں سمجھتا تھا۔ جو امیر شام کی پالیسی تھی وہ کیا تھا؟ اصلا ان کو حیوان سمجھتے تھے، عرب کو صرف انسان سمجھتے تھے۔ جو پالیسی بنائی تھی اس دور میں امام زین العابدین اسلام کیا کر رہے ہیں؟ غلام خریدتے ہیں، ان غلاموں کو تربیت کرتے ہیں، ان کے سینوں میں اسلامی تعلیمات ضبط کرتے ہیں، انہیں رسول کی احادیث کا عالم بناتے ہیں، جبکہ رسول کی احادیث پہ پابندی ہے۔ اور ان کو کرنے کے بعد ہر سال 1 سال سے زیادہ غلام نہیں رکتا امام کے یہاں، ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے روایتیں بتاتی 50,000 سے لے کے 1,00,000 امام نے تقریباً اس طرح کے غلام خریدے ہیں اور انہیں آزاد کیا ہے۔ شاید کسی امام کے دور میں اتنا نہیں ہے، اتنے امام جس نے اتنے زیادہ غلام خریدے ہوں۔ تو 50,000 سے لے کے 1,00,000 غلام امام نے خریدے ہیں۔ اور کیا کیا ہے اس دور میں؟ جو جبر کا دور ہے، ظلم کا دور ہے، جو امام کے دروازے پہ آتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا امام سے تعلق ثابت ہو جاتا ہے، اتنا ظالم دور ہے کہ روایتیں بتاتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ ایک اموی بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تمام قومیں اپنے ظالم لے کے آئیں، مثلا آپ صدام کی قوم صدام کو لے کے آئے، نمرود کی قوم نمرود کو لے کے آئے، جس کو کہتے ہیں آپ کی جتنے بھی ہٹلر کی قوم ہٹلر کو لے کے آئے، وہ تمام قومیں اپنے اپنے ظالمین کو لے کے آئیں اور ہم بنی امیہ حجاج بن یوسف ثقفی کو لے کے آئیں، تو ہم ظلم میں سب سے آگے رہیں گے۔ یعنی ہمارے گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے جتنے ظلم کیے ہیں، دنیا کی تاریخ بشریت میں جتنے ظالم آئے ہیں، کسی نے اتنے ظلم ڈائے ہوں گے۔ اب دیکھیے ایسا دور ہے کہ جس کے یہاں حجاج جیسا ظالم ہے، جو کیا کہتا ہے جب گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے کوفے کا، تو سب سے پہلے چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا ہے، ممبر پہ جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنے سامنے جس طرح سے پھل پک جاتے ہیں، کہتا ہے گردنیں پکی ہوئی دیکھ رہا ہوں، یعنی اس طرح سے بیٹھتے ہی کہتا ہے۔ ایسا خوف کا ماحول ہے کہ کوئی ذرا سے بول نہیں سکتا ہے جانے گرامی۔ اس دور میں امام نے تربیت کا ایسا انداز اپنایا ہے کہ کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی اور امام کے علاوہ اس جہاد کو کر سکتا ہے، یہ صرف امام ہیں جو تعلیم اور تربیت کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یعنی دنیا حیران ہے کہ اسلامی تربیت، عزیزان گرامی امام کیا بتانا چاہیں، ماحول جتنا خراب ہو، جتنا دشمن نے سختیاں کر لی ہوں،
جتنا دشمن کی طرف سے پابندیاں ہوں، اگر ہم چاہیں تو ماحول کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو تلاش اور کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ بہانہ نہیں ہے کہ ماحول خراب ہے، مشکلات ہیں، ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم کیسے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ امام نے بتا دیا ماحول کا خراب ہونا مہم نہیں ہے، ہمارے ارادے کا کمی ہے، ہمارے مقصد کی کمی ہے، ہمارے ایم کی کمی ہے۔ اگر ہمارا مقصد ہو، ہمارا ارادہ ہو تو بڑی سے بڑی چٹانوں کو بھی ہم توڑ سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ امام نے دیکھیے اس طرح سے تربیت کی ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام کی عبادت کا کیا انداز ہے۔ عبادت کا یہ انداز ہے کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک دن میں امام 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ سوچیے 1000 رکعت نماز پڑھنا ہم اور آپ کے لیے اگر سوچا جائے تو جب شب قدر ہوتی ہے تو ہمیں 100 رکعت نماز پڑھنا ہوتی ہیں، وہ بھی ہماری پچھلی قضا نمازیں ہوتی ہیں تو ہم وہ پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ قضا نمازوں کے لیے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ 100 رکعت نمازیں مستحب ہیں۔ جس کی قضا نمازیں نہیں ہیں وہ 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھے گا۔ لیکن ہم چونکہ سوچتے ہیں کہ شاید شب قدر کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس دن ساری قضا نمازیں ہماری معاف ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اس دن 100 رکعت نماز مستحب ہے، تو جس کی قضا ہوتی ہے وہ اس کی جگہ پڑھ لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو 100 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہماری کیا حالت ہوتی ہے آپ سوچئے، ہمارے میں سکت نہیں رہتی ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کے بارے میں روایتیں بتاتی ہیں کہ اس طرح سے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ تو آپ بالکل ایک سوکھی لکڑی کی طرح آپ کا جسم ہو جاتا ہے، یا اگر ہوا چلے تو فقط آپ کے لباس اگر اڑے تو پتہ چلے گا کوئی انسان کھڑا ہے۔ اور اللہ کے سامنے آپ کے حضور کا یہ عالم ہے کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو روایتیں بتاتی ہیں کہ حج میں جب احرام انسان باندھتا ہے تو تلبیہ کہنا پڑتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک مرتبہ امام کے دہن سے یہ تلبیہ نہیں نکل رہا ہے، راوی کہتا ہے مولا آپ نے احرام باندھ لیا ہے، تلبیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ امام کہتے ہیں کہ ادھر سے لا لبیک آ گیا تو میں کیا کروں گا۔ اب دیکھیے امام اور اس طرح سے عبادت کا یہ انداز ہے۔ امام کیا دن میں روزے رکھتے ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ عالم ہے۔ تو وہ امام جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اتنی عبادت کی آپ نے، اتنی عبادت کی کہ آپ کا لقب ہی زین العابدین ہو گیا، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ سید الساجدین ہوگا، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ سجاد آپ کا لقب ہو گیا، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ تو یہاں پہ ہمارے سامنے ایک نقطہ اور ہے عزیزان گرامی کہ امام کون ہے؟ زین العابدین ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ذو صفنات ہیں، یعنی آپ کے عبادت کرتے کرتے گٹے پڑ جاتے ہیں، اور یہ گٹے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ سال میں 2 بار ان گٹوں کو کاٹا جاتا ہے۔ عزاداری کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں امام کون ہے، یہ عزاداری ہم اور آپ جو آج کر رہے ہیں اس کے بانی کون ہے؟ امام سجاد جناب زینب ہیں۔ تو امام سجاد سب سے بڑے عزادار ہیں۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ امام سجاد سب سے بڑے عزادار ہیں، اور اتنے بڑے عزادار ہیں کہ روایتوں میں آیا ہے کہ البکاؤن 5، سب سے زیادہ گریہ کرنے والے 5 لوگ ہیں، اس میں سے ایک کون ہے؟ امام سجاد علیہ السلام ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے اوپر شاید ہم اور آپ اتنا کیا روئیں گے جو امام سجاد نے رویا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، مصائب میں بھی اگر وہ انداز ہو تب ہم روتے ہیں، لیکن سید سجاد کیا ہیں؟ ذرا سے باہر نکلے اور رونا آ گیا، جوانوں کو دیکھا رونا آ گیا، بچوں کو دیکھا رونا آ گیا، پانی کو دیکھا رونا آ گیا۔ تو سب سے بڑے عزادار کون ہیں؟ امام سجاد ہیں گرامی۔ لیکن وہ سید سجاد بھی ہیں، یعنی سب سے بڑا عزادار ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ نماز سے انسان دور ہو جائے، عبادت کرنے والوں کی زینت بھی ہیں، سجاد بھی ہیں، یعنی سب سے بڑے سجدہ کرنے والے بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب جو لوگ عزاداری اور نماز کو لڑاتے ہیں وہ عزاداری کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکے ہیں گرامی۔ جو بانی عزا ہے، جس نے عزاداری کی بنیاد رکھی ہے، وہ سب سے بڑا عزادار سید الساجدین ہے، وہ سب سے بڑا عزادار زین العابدین ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور عبادت کا عزیزان گرامی یہ انداز ہے کہ دیکھیے آپ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت لی تو کیا کہا تھا؟ امام کا جملہ تاریخ نے نقل کیا ہے کہ ایک رات کی مہلت کیوں ہے؟ تاکہ عزاداری کی جا سکے۔ انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، یہ ایک رات کی مہلت کیوں ہے؟ چونکہ حسین نماز سے عشق کرتا ہے، حسین تلاوت قرآن سے عشق کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے پہلا جو کربلا کا واقعہ شروع ہوتا ہے تو اذان کس نے دی؟ حضرت علی اکبر نے دیے۔ حجاج بن مسروق اذان دیتے تھے، امام نے علی اکبر سے اذان دلا کے یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ حسین جس واقعہ کو اذان کے ذریعے شروع کر رہے ہیں اور جس کا اختتام حسین سجدے میں کر رہے ہیں، وہ حسین کیسے راضی ہو سکتے ہیں کہ ان کے عزادار نمازوں سے دور ہو جائیں، ان کے عزادار عبادتوں سے دور ہو جائیں؟ جانے گرامی
یہ پیغام ہے عزاداروں کے لیے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو امام سجاد نے دیکھی وہ زندگی گزاری عزیزان کرام، جو کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ امام نے وہ کام کیے کہ فقط ایک بیمار امام نہیں تھے آپ، بلکہ ایک مجاہد امام آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ نے معاشرے کو ایک ایسے معاشرے میں تبدیل کر دیا کہ جہاں بنی امیہ کی حکومت، بنی امیہ کا پیسہ، بنی امیہ کی ڈپلومیسی یہ چاہ رہی ہے کہ علی کے نام کو، اہل بیت کے نام کو تاریخ سے مٹا دے. آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کے بعد آنے والے چاروں فقہیں جو ہیں، اہل سنت کی جو چاروں فقہیں ہیں، اس کے استاد کون ہے؟ امام باقر، امام صادق علیہ السلام ہے گرامی. یعنی دنیا کو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اہل بیت سے لوگوں کو دور کیا، اور امام سجاد نے وہ کوشش کی ہے کہ پوری بشریت اگر علم کا مرکز کسی کو سمجھ رہی ہے تو آپ کے بیٹوں کو سمجھ رہی ہے، آپ کی اولاد کو سمجھ رہی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. جس زمانے میں اب بنی امیہ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ حقوق ضائع کر رہی ہے، لوگوں کو قتل کر رہی ہے. امام رسالے حقوق لکھ رہے ہیں، فقط حاکم کے حق کو نہیں بیان کر رہے ہیں، زبان کے حق کو بیان کر رہے ہیں، کانوں کے حق کو بیان کر رہے ہیں، آنکھوں کے حق کو بیان کر رہے ہیں. رسالے حقوق پڑھنے کی ضرورت ہے عزیزوں. ہمیں اور آپ کو 51 حق امام نے بیان کیے ہیں رسالے میں. اس رسالے حقوق کو واقعاً مجلسوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ امام نے کس طرح سے بشریت کو بتایا ہے کہ حق کسے کہتے ہیں، اور کس دور میں جہاں پہ حق سب سے زیادہ ضائع کیا جا رہا ہے. امام نے کیا ہے جانے گرامی؟ دیکھیں رسالے سجاد کے علاوہ آپ نے کیا ہے؟ دعائیں لکھی ہیں. دعائیں، وہ دعائیں نہیں ہیں، معرفت کا دریا ہے جانے گرامی. وہ معرفت کا دریا کہ جہاں پہ تعلیم و تربیت کا وہ پیغام دیا ہے، وہ پورا مدرسہ ہے جو دعاؤں کی شکل میں امام نے پیش کیا ہے جانے گرامی. اور آپ دیکھیے جو آپ چونکہ وقت کے دوران میں گنجائش نہیں ہے، جس طرح سے امام نے یزید کے دربار میں، ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کے اہل بیت کے حق کی جو پاسبانی کی ہے، جس طرح سے علی کے فضائل بیان کیے، دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. ہم اور آپ یہاں پر اپنوں کے درمیان علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن سید سجاد نے جہاں پر کرسیاں یزید کی ہیں، ممبر یزید کا ہے، جہاں پر محل یزید کا ہے، لوگ یزید کے ہیں، امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے علی کے فضائل وہ بیان کیے ہیں کہ دنیا علی کے فضائل سمجھ سکتی ہے جناب گرامی. تو یہ امام سجاد کا جہاد ہے جسے ہم اور آپ کیا سمجھ رہے تھے عزیزوں کہ امام سجاد کو ایک بیمار کی شکل میں پیش کیا گیا ہے. امام سجاد کے عالم بشریت کے لیے وہ خدمات ہیں کہ جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سید ساجدین نے 35 سال میں دنیا کو کیا کام، کس طرح سے رہنمائی کی ہے. اور سب سے بڑا کام آپ کا کیا ہے عزیزوں؟ سید سجاد کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ کیا ہے کہ امام نے وہ گریہ کیا ہے کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں ایک شخصیت کون ہے؟ جناب امام سجاد ہیں جانے گرامی. ہاں روایتیں کیا بتاتی ہیں کہ امام کے سامنے کسی گوسفند کو ذبح نہیں کرتے تھے لوگ. اگر گوسفند کو ذبح کر دیا ہے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اس پہ کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ لوگ امام سجاد کی نگاہ نہ پڑ جائے. اگر اتفاق سے امام کی نگاہ پڑ جاتی تھی تو امام کے آنکھوں سے سیل اشک روا ہو جاتا تھا، اور امام اس قصائی کے پاس جاتے تھے، بھائی تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے نہیں پلایا ہے؟ قصائی کیا کہتے تھے؟ مولا ہمیں پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہم پہلے اسے پانی پلاتے ہیں. ہاں سید سجاد کربلا کا رخ کرتے تھے. ہائے میرا بابا، کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا. ارے حسین کو پسے گردن سے اس طرح سے شہید کیا گیا کہ حسین کے گلو میں ایک قطرہ پانی کا نہ تھا. ہاں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو تلوار کو تیز کیا جاتا ہے تاکہ گردن جلدی سے کٹے اور جانور کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور دوسرے جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا. لیکن ہائے امام حسین کربلا کے میدان میں جب شمر لعین حسین کا گلو اتھر کاٹنے بڑھا تو ایک مرتبہ پتھروں پہ خنجر کو تیز کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. بوسے گاہے رسالت کند خنجر سے شمر نے جب اس گلے کو کاٹنا شروع کیا، انبیاء نگاہیں پھیر لی. ارے زینب کی نگاہوں کے سامنے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی
وہ چلنے لگا۔ حادث و روایتیں بتاتی ہیں امام سجاد سے دریافت کیا جاتا ہے مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے؟ دیکھیں کربلا میں امام نے سارے مصائب دیکھے ہیں، علی اکبر کے گلے پہ سینے پہ برچھی دیکھا ہے، عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، قاسم کا لاشا سم اسپا سے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، سارے مصائب دیکھے ہیں، لیکن سید سجاد سے جب پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے تو سید سجاد کیا کہتے تھے؟ الشام الشام الشام، ہائے وہ شام کا بازار، ہائے وہ شام کا دربار اور وہ شام کا زندان۔ سید سجاد اسے بھول نہیں سکتے۔ ارے عزیزوں کیسے بھول جائیں جب یہ کاروان اور قافلہ اسیروں کا شام کے دروازے پہ پہنچا تو ان کو باہر روک دیا گیا، 3 دن تک شہر آذین بندی کی گئی، سجاوٹ کی گئی کہ خارجیوں کا گروہ آیا ہے، خارجیوں کو قید کر کے لایا گیا ہے۔ ارے بھرا ہوا بازار، نبی کی بیٹیاں، علی کی بہویں، رسول کی نواسیاں، اس بھرے بازار میں جہاں لوگ رقص و سرور کر رہے ہیں، کس طرح سے اس بازار سے زینب ام کلثوم گزری ہوں گی۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک بوڑھا شخص سید سجاد کے پاس آتا ہے، کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں قتل کیا، اللہ نے تمہیں یزید کو کامیاب کیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں شخص کیا تو نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ والی آیت پڑھی ہے؟ کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے وآتى ذا القربى حقہ؟ کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ان سے تیرا کیا مطلب، یہ تو رسول کے اہل بیت کے حق کو دینے کی بات ہو رہی ہے، ان کے تطہیر کی بات ہو رہی ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں ہائے وہ اہل بیت ہم ہی ہیں جنہیں اس طرح سے ترک و دیلم کے غلاموں کی طرح قید کر کے بازار شام میں لایا گیا ہے۔ وہ بوڑھا شخص اپنے سر کو پیٹ لیتا ہے، ہائے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ خارجیوں کو قید کر کے لایا گیا ہے، ارے یزید نے تو آل رسول کی یہ توہین کی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان حق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ مجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ مجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہمارے امام آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ واسطہ اہل بیت اطہار کا ہمیں امام کے ناصروں میں سے قرار دے۔ واسطہ اہل بیت اطہار کا اس جم میں جو پریشان حال ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما دے، جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل عطا ہو۔ واسطہ اہل بیت اطہار کا علماء اعلام راجع کرام رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ واسطہ اہل بیت اطہار کا مراقد معظمہ کی حفاظت فرما، زائرین اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ آپ سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔